16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قصہ نقل فرمایا ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا قصہ کہلاتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مشرق اور مغرب میں دور دور تک کے علاقوں میں پہنچے اور وہاں کے علاقوں کو فتح کیا اور وہاں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہر طرح کی سہولت اور سامان عطا کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یعنی مغرب اقصیٰ تک پہنچے، مشرق اقصیٰ تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے شمال کی جانب کوئی بہت بڑا لمبا سفر کیا تھا پہاڑی علاقوں تک، اور وہاں ایک قوم بستی تھی جن کو یاجوج ماجوج بہت ستایا کرتے تھے۔ تو ان کی درخواست پر ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک زبردست ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی اور ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ غیر مومنین کی طرف سے، کفار کی طرف سے چند سوالات پوچھے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصحاب کہف کے تعلق سے پوچھا گیا تھا، اسی طرح سے ذوالقرنین کے تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون تھے اور ان کا قصہ کیا تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری ہیں جن میں مختصر طور پر حضرت ذوالقرنین کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے ان کو یعنی ذوالقرنین کو زمین میں قدرت دی تھی اور تمکن دیا تھا، اور ہر طرح کا سامان اور ہر طرح کی سہولت ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ انہوں نے ایک سفر کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے جب وہ مغرب کی جانب انتہائی آبادی پر پہنچے، وجدها تغرب فی عین حمیئہ، تو دیکھا کہ سورج ایک ندی میں ایک گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، ووجد عندها قوما، اور وہاں پر ایک قوم بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ کافر قوم ہے، آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، سزا دے دیں، اور چاہیں تو ان کے سلسلے میں نرمی سے کام لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو کوئی ظالم رہے گا یعنی کفر پر جمع رہے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے زبردست سزا دیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی طرف سے اسے عذاب ہوگا۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، فله جزاء الحسنى، تو اس کے لیے تو اچھا بدلہ ہوگا، وسنقول له من امرنا يسرا۔ یہ ایک سفر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانب مشرق کی طرف ایک سفر کیا اور بہت لمبا سفر کیا، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے آپ وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق کی طرف جہاں انسانی آبادی کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہنچے۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہاں پر بھی ایک قوم بستی ہے، اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، یعنی ان کی خستہ حالی تھی کہ ان کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوا اس کو تو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلی قوم کے ساتھ معاملہ پیش آیا اسی طرح سے اس قوم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانب شمال کی طرف، نارتھ کی طرف ایک لمبا سفر کیا، یہاں تک کہ سفر کرتے 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 ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، ایک درے کے پاس پہنچے۔ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہوتے ہیں نا، کھو ہوتی ہے، تو وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے، لا یکادون یفقہون قولا، جو جنگل میں رہنے کی وجہ سے اور وحشیانہ انداز کی وجہ سے بات بھی نہیں سمجھتی تھی، اور ویسے بھی دماغی سمجھ بھی ان میں نہیں تھی۔ بہرحال کسی طرح سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت کو دیکھ کر، ان کے وقار اور رعب کو دیکھ کر ان سے عرض کیا، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یہاں پر یاجوج ماجوج رہتے ہیں، ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم آپ کو چندہ کر کے دیتے ہیں، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، یعنی ان کا کچھ بندوبست کر دیں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جہاں تک مال و متاع کی بات ہے میرے رب نے مجھے بہت دے رکھا ہے، البتہ افرادی قوت کے اعتبار سے، محنت مزدوری کے اعتبار سے تم میرا تعاون کرو، فاعینونی بقوت،
اجعل بینکم و بینہم ردما، تم میرا تعاون کرو، میں ایسی دیوار مضبوط کھڑی کر دوں گا جس کو وہ پار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ آتونی زبر الحدید، آپ نے لوہے کی پلیٹیں منگائی، ان کو خوب گرم کیا اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اس طرح سے لوہے اور تانبے کی ملاپ سے ایک ایسی زبردست اور مضبوط دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی کر دی کہ یاجوج ماجوج باوجود 1000 کوششوں کے اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ جب ایسی مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی تو فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، موقع آئے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر رہے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں اور بڑی سمجھ کی اور سوچ کی باتیں ہیں کہ یہ دیوار ہے کہاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار ہے کہاں۔ لوگوں نے بڑی اس سلسلے کے اندر تحقیقیں کی ہیں، مورخین نے کئی باتیں بھی لکھی ہیں، مفسرین نے بھی بہت سارے اقوال جمع کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیوار کہیں ہے شمال کی جانب، کہاں ہے اس کا حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ باقی مورخین اور مفسرین نے کچھ دیواروں کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ البتہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار کے پار یاجوج ماجوج رہتے ہیں اور قیامت سے پہلے یہ نکلیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار اب بھی باقی ہے اور یاجوج ماجوج اب بھی دیوار کے پار مقید ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے کے اندر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار ختم ہو چکی ہے اور یاجوج ماجوج دنیا کے اندر نکل کر فساد پھیلا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال لوگوں نے ذکر کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ منگول یا تاتاری وہی ان یاجوج ماجوج کا مصداق ہے، واللہ تعالی اعلم۔ لیکن دوسرا قول جو ہے اور جو راجح ہے اور حدیث کی تصریح کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ قوم نکلے گی۔ اب بھی وہ دیوار موجود ہے اور ابھی بھی وہ قوم کہیں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ دنیا نے بہت تحقیق کر لی اور بہت ہی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت تلاش کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کائنات کے تمام رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ بہت کم حصے پر مطلع ہیں۔ ممکن ہے کسی ایسی جگہ پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے، مستور کر رکھا ہے۔ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، قیامت سے پہلے کا وقت ہوگا، اس وقت یہ قوم باہر نکلے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، میں ایک ایسی قوم کو نکالنا چاہتا ہوں جس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ انسانی آبادی کے مقابلے میں کم سے کم 10 گنا زیادہ ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل کر فساد مچائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ان کے مقابلے سے عاجز آ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک خاص قسم کی بیماری کو مسلط کر کے ان کو ختم فرما دے گا۔ یہ جو قول ہے کہ یاجوج ماجوج کا ابھی مکمل ظہور نہیں ہوا ہے، یہی قول زیادہ قرین قیاس ہے اور بہتر معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بعض حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے سد سکندری یا سد ذوالقرنین ٹوٹ چکی ہو اور یاجوج ماجوج یہاں آ چکے ہو، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ان کا آخری جو حلہ ہوگا اور آخری حملہ ہوگا وہ قیامت کے قریب ہوگا، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور دجالیت کے شر سے اور یاجوج ماجوج کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب